قرآن نے کہا ہے کہ جو بچے تمہاری گود میں ہیں وہ تمہارا امتحان ہے کہ آپ ان بچوں کو، ان معصوم بھولے بھالے بچوں کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں، کس طرح کا ان کو انسان بناتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے وہ یہ حق لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اسے تعلیم سے محروم نہ رکھا جائے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا تو گویا آپ نے اس کا حق اس کو نہیں دیا، اور جب آپ نے اس کو حق اس کا نہیں دیا تو پھر آپ ظالم ہو گئے۔ نماز، حج اور روزہ اگر چھوٹ گیا تو رحیم و کریم اللہ سے سابقہ ہے، وہ اسے معاف کر سکتا ہے، مگر اسی رحیم و کریم اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، تو وہ ہم معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں گے کسی بھی قیمت پر۔ بچوں کا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بچوں کو روزہ رکھنا کافی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ جانور بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جانور، پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ کل قد علم الصلاۃ والتسبیح ہے، جتنی چڑیائیں اور پرندے اڑ رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کیسے اللہ کی تسبیح کریں، لیکن نماز پڑھنے والے جانوروں کو کوئی اس کا اجر، کوئی اس کا ثواب، کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا، صرف اس لیے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ علم وہ ہے کہ جو انسان میں سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچوں نے نماز پڑھی ہو، وہ نماز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو ان کی نماز میں جانور کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان عبادتوں کو بامانہ بنانے کے لیے اور ان کو ثواب و ثواب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے محروم نہ رکھیں۔ یہ میری آپ سے بہت معتبانہ التماس ہے۔